بازار کے کونے میں ایک نوجوان تکے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ کپڑے پرانے تھے، پاؤں زخمی، لوگ ہنس رہے تھے۔ یہ کیا بنے گا؟ دل میں ایک بات تھی، میں کچھ نہیں لیکن میرا اللہ سب کچھ ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جو بھوکا تھا، لاچار تھا، بے سہارا تھا، لیکن اس کے پاس تھا دعاؤں کا سلسلہ، محنت کا دریا اور یقین کا جلا ہوا چراغ۔ اس شخص کا نام تھا حمید۔ حمید کا گھر صرف 2 کمروں کا تھا، ایک بیمار ماں، 3 بہنیں اور چھوٹا بھائی۔ صبح 4 بجے اٹھتا، پہلے سبزی بیچتا، پھر مدرسہ جاتا، دوپہر کو لیبر کا کام کرتا، رات کو ماں کے پاؤں دباتا اور پھر سجدے میں گر کر رو دیتا، یا اللہ تو مالک ہے، بس مجھے گرنے سے بچا لے۔ روٹی کبھی ہوتی کبھی نہیں، کپڑے پھٹے تھے لیکن دل کا تعلق رب سے تھا۔ ایک دن حمید نے صرف 30 روپے کمائے، ایک روٹی لی اور گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مسجد کے باہر ایک بوڑھا بھوکا بیٹھا تھا، آنکھوں میں بھوک اور چہرے پر نور تھا۔ بوڑھے نے کہا، اللہ کے لیے اگر کچھ ہو تو دے دو بیٹا۔ حمید نے دیکھا وہ صرف ایک روٹی تھی۔ اس نے روٹی بوڑھے کے ہاتھ میں رکھی اور مسکرا کر بولا، یہ روٹی تو پانی ہے لیکن دعا تو عرش تک جاتی ہے۔ بوڑھا رو پڑا، بولا، بیٹا آج تم نے روٹی نہیں دی، تم نے میری امید زندہ کی ہے، کل صبح مجھے مسجد میں ملنا۔ وہ بوڑھا اصل میں ایک ریٹائرڈ فیکٹری مالک تھا جو صرف ایماندار اور صبر والوں کو موقع دیتا تھا۔ حمید نے فیکٹری میں کام شروع کیا، سب سے پہلے آتا، سب سے آخر جاتا، ہمیشہ الحمدللہ کہتا۔ اس نے 5 مہینے بنا ایک دن کی چھٹی کے کام کیا۔ ایک دن جنریٹر خراب ہو گیا، سب چھوٹ کے چلے گئے۔ حمید نے کپڑے اتارے، ہاتھ زخمی ہوئے لیکن مشین چلا دیا۔ بزرگ نے کہا، حمید تو صرف کام نہیں کرتا، تو دعاؤں میں کام کرتا ہے۔ 1 سال بعد حمید فیکٹری کا مینیجر بن گیا۔ اس نے ماں کے لیے دوائی لی، بہنوں کی شادی کی اور بھائی کو اسکول بھیجا۔ پھر اسے مسجد کے باہر اسے بوڑھے شخص نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا میں اب سب تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ بزنس بھی، میری دعا بھی اور میری دعاؤں کا وارث۔ حمید رو پڑا، یا اللہ میں تو مٹی تھا، تو نے مجھے سونا بنا دیا۔ تو دوستو، زندگی کبھی بہت تکا دیتی ہے لیکن کبھی مت بولنا آپ تک سکتے ہو لیکن اللہ نہیں تکتا۔